لاہور سے واپس آنے کے بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر لاہور واپس آیا، اور اس مرحلے پر میں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح تعلیمی سلسلہ جاری رکھوں۔ چنانچہ زنگیر میں بوٹنگو قصبے کے پہاڑی ڈھلوان میں ایک گاؤں ہے مقام شہید میر، ان کا ایک لڑکا وہاں جو رفیقی خاندان رہ بس رہا تھا، ان کا ایک لڑکا غلام محی الدین رفیقی وہ پہلے ہی لاہور پہنچ چکا تھا، اور موچی دروازہ کی مسجد میں وہ سکونت رکھتے تھے، اور ان سے تعارف ہوا، اور پھر لال مسجد میں میرا قیام رہا، اور سب سے پہلے میں وہاں سے لال مسجد سے مسجد وزیر خان جایا کرتا تھا، اور میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ سلسلہ صرف 2 پاروں تک، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں میں نے حفظ کیے، اور اس کے بعد میری صحت خراب ہو گئی تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی کہ وہاں دہلی دروازہ میں ایک کالج تھا، اورینٹل کالج، جس میں لڑکوں کو پڑھایا جاتا تھا، اور اس میں اورینٹل ایجوکیشن یعنی منشی فاضل، ادیب فاضل اور دوسرے جو اس وقت کے رائج الوقت ڈگریاں تھیں وہ اس کالج میں پڑھائی جاتی تھیں، اور اس کالج میں پڑھ کر یہ ڈگریاں حاصل کی جا سکتی تھیں۔ تو میں نے بھی اس کالج میں داخلہ لیا، اور ادیب عالم اور ادیب فاضل، ادیب عالم کا کورس میں نے 2nd ڈویژن میں، پنجاب یونیورسٹی کے 2nd ڈویژن میں پاس کیا۔ تو میری بہت دلچسپی اور بہت ہی وابستگی اور بہت ہی شوق اور جذبہ میرا وہاں بڑھ گیا اس سکول میں، کالج میں، اور وہاں کے استاد جو تھے آقا بیدار بخت خان اس کالج کے پرنسپل تھے، اور پروفیسر عاشق حسین وہ ہمیں اقبالیات پڑھاتے تھے۔ تو اس طرح بہت ہی اچھا وقت گزرا میرے لیے تعلیم کے لحاظ سے، اور لاہور میں جتنے بھی رسالے اس دور میں، اس زمانے میں شائع ہوتے تھے، اکثر و بیشتر میں ان رسالوں کا مطالعہ کرتا تھا، اور جو بھی فنکشنز وہاں لاہور میں ادبی اور سیاسی سطح پر ہوتی تھیں ان میں اکثر شرکت کرتا تھا، اور بہت ہی سمجھ لیجیے کہ 4 سال کا عرصہ میرے لیے بہت ہی قیمتی عرصہ تھا، اور سمجھ لیجیے کہ اسی عرصے میں مجھے ادب کے ساتھ اور خاص طور اردو زبان کے ساتھ بہت ہی شغف اور بہت ہی وارفتگی رہی، اور یہ 4 سال کا عرصہ میری زندگی میں بہت ہی قیمتی لکھا جائے گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں نے سنی، وہ اکثر انگریزی میں بولتے تھے لیکن اردو زبان میں کبھی کبھی کچھ جملے فرماتے تھے، لیکن بہرحال میں چھوٹا تھا اور وہاں جمع غفیر تھا لوگوں کا، بہت دور سے ہی میں نے ان کو دیکھا اور
ان کی تقریر کا کچھ حصہ سنا، لیکن وہاں جو لوگ تھے اس جلسے میں شریک، وہ اکثر یہ نعرہ دیتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ان نعروں کی گونج وہاں پیدا ہوتی تھی۔ سارے جتنے بھی جلسے میں لوگ شامل تھے وہ اس نعرے کا جواب مثبت انداز میں دیتے تھے، اور اس سے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں تھا کہ پاکستان کے حصول کی جو جدوجہد ہو رہی ہے اس میں اسلام ہی پیش نظر ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جب پڑھا جائے اور جب اس کا نعرہ دیا جائے اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تو ظاہر ہے کہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پاکستان ایک نظریے کے لیے وجود میں آ رہا ہے، اور ایک نظریے کی تعمیر کے لیے، ایک نظریے کی آبیاری کے لیے، ایک نظریے کے غلبے کے لیے یہ ملک حاصل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح ابتدا میں ہی جب پاکستان حاصل کرنے کی جدوجہد جاری تھی تو اس وقت یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پاکستان ایک نظریے کے لیے، ایک نظام کے لیے اور ایک ایسے نظریہ حیات کے لیے وجود میں لایا جا رہا ہے جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آیا، لیکن جہاں تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے وہ بہرحال ان کی تقاریر میں بھی اور ان کے جو بیانات تاریخ میں اور کتابوں میں لکھے گئے ہیں ان میں یہ بات واضح تھی کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، اور ہماری زندگی کا ہر شعبہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے ہم کسی اور قوم کے ساتھ مدغم نہیں ہو سکتے، یا ان کے نظریہ حیات یا ان کی تہذیب اور ان کے کلچر کے ساتھ ہم گھل مل نہیں سکتے۔ ہمارا الگ دین ہے اور ہمیں اسی بنیاد پر ایک الگ مملکت ہونی چاہیے جہاں ہم اسلامی نظام اور اسلامی سوسائٹی کے تحت زندگی گزارنے کا موقع حاصل کریں۔ اس لیے یہ بات بالکل ظاہر تھی کہ پاکستان ایک نظریے کے لیے وجود میں لایا گیا تھا۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریروں کا مختلف انداز تھا۔ وہ اکثر و بیشتر پوری رات وہ بولتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنی تقریر شروع کرتے تھے اور ممبر سجاتے تھے، اور پوری رات وہ شاندار اور بہت ہی جاندار انداز میں تقریر فرماتے تھے۔ ان کی تقریر میں قرآن اور سنت کے حوالے اکثر و بیشتر سننے میں آتے تھے، اور ان کا ولولہ، ان کا جوش اور ان کا جذبہ اور اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی وہ بہرحال دیدنی تھی، اور ان کی تقاریر میں نے کئی بار سنی ہیں، اور ان کے بارے میں بہرحال یہی تاثر ہے کہ وہ متقی عالم تھے، دیندار تھے، اور جذبہ دین ان کی رگ رگ اور نس نس میں بھرا ہوا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو بنے وہ اسلامی نظام کے لیے بنے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری قوم اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، اور وہ صرف زبانی کلمہ پڑھنے تک ہی محدود نہ رہے بلکہ پوری زندگی میں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔
یہ ان کی تقاریر میں اکثر و بیشتر یہ جذبہ اور یہ ولولہ سامنے آتا تھا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد جو میں نے ادیب عالم کی ڈگری حاصل کی تھی، اس کی بنیاد پر اس زمانے میں اردو زبان پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر کی امید رکھی جا سکتی تھی کہ یہ ملازمت اور یہ درجہ، یہ ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی۔ اس زمانے میں مرحوم غلام احمد عشائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ شعبہ تعلیم میں ایک عظیم درجہ رکھتے تھے اس زمانے میں، خاص طور اورنٹل کالج کی نسبت سے۔ ان کے پاس بھی میں کئی بار گیا، لیکن بہرحال اس زمانے میں ایک غریب لڑکے کے لیے ملازمت حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ تو میرے اہم بزرگوار مرحوم سید یوسف شاہ گیلانی اس زمانے میں کافی عرصہ سے بانڈی پورہ کے نزدیک ایک بستی ہے لانکریشی پورہ، جو وولر کے کنارے آباد ہے، وہاں امام کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تو ان کی وساطت سے وہاں کلوسا بانڈی پورہ میں ایک گاؤں ہے، بانڈی پورہ کے نزدیک ہی، تو وہاں نیشنل کانفرنس کے ایک سرگرم لیڈر مرحوم محمد انور خان صاحب تھے۔ وہ کمیونسٹ خیالات کے تھے، لیکن پڑھے لکھے تھے، اور تقریر میں بھی ان کو کافی مہارت تھی، اور تحریر میں بھی اس زمانے میں اس درجے کا پڑھا ہوا کوئی فرد بہت ہی شاذ و نادر دیکھنے میں آتا تھا۔ میرے امی بزرگوار نے مجھے ان کے ساتھ ان کا تعارف کرایا، اور پھر ان سے کہا کہ یہ ملازمت کی تلاش میں ہیں، ادیب عالم پاس ہیں، اور محکمہ تعلیم میں ان کو آسانی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، لیکن غریب لڑکا ہے۔ تو انہوں نے مجھے مولانا مسعودی کے نام ایک چھوٹا سا خط دیا اور کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں۔ تو اس خط کو لے کر میں مولانا مسعودی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو پہلے مرحلے میں انہوں نے مجھے جو نیشنل کانفرنس کی طرف سے جو ایک روزنامہ نکلتا تھا خدمت کے نام سے، تو وہ اس کے سربراہ تھے، انہوں نے مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں، اور جہاں کہیں بھی کوئی پیغام، کوئی پروگرام ہو، ان کے ساتھ جا کر آپ رپورٹنگ کیا کریں۔ تو اس میں بھی ایک عرصہ گزرا، اور اس عرصے میں یہ 1946 کا عرصہ تھا، اور اس وقت جو نیشنل کانفرنس کے لیڈر تھے مرحوم شیخ عبداللہ، تو انہوں نے کشمیر چھوڑ دو کا نعرہ دیا 1946 میں، اور پھر گرفتاریاں ہوئیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور دوسرے جو نیشنل کانفرنس کے لیڈر وغیرہ تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو میں مجاہد منزل میں نہیں ٹھہر سکا، تو میں مجاہد منزل سے واپس آ گیا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، پہلی ملاقات تھی مولانا مسعودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اس کے بعد کچھ عرصہ ہوا، جب یہاں قبائلی آئے ہوئے تھے، تو قبائلیوں کے زمانے میں مولانا مسعودی ہندوارہ میں کسی مارکے پر گئے تھے کچھ نگرانی کے لیے، تو وہاں ان کو گولی لگی اور ان کا بایاں بازو زخمی ہوا۔ تو اسی حال میں وہ وٹلب
جہاں ریسٹ ہاؤس تھا جو آج فوج کے قبضے میں ہے کافی عرصہ سے، تو وہاں وہ آرام کرنے کے لیے یا تفریح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو میں اس وقت جو سڑک بن رہی تھی وٹلب سے لے کر ہندوارہ روڈ کے ساتھ ملانے کے لیے، چتکاک ایک مقام ہے، جگہ ہے، وہاں وہ یہ سڑک جو وٹلب سے نکلتی تھی اور چتکاک میں وہ ہندوارہ روڈ سے ملتی تھی، میں اس میں کام کرتا تھا، کچھ مزدور ساتھ لے کر ان کی رہنمائی کر کے میں یہی کام کر رہا تھا۔ تو مولانا مسعودی وٹلب ریسٹ ہاؤس میں تھے، تو میں ان سے ملا، اور وہ وہاں سے جو زوری مسجد کی طرف ایک پوائنٹ آتا ہے وولر کے کنارے، تو اس میں وہاں ایک بہت ہی یعنی خوش ترین اور بہت ہی پرکشش منظر وہاں سامنے آتا تھا کہ وولر کے کنارے جتنے بھی گاؤں بس رہے ہیں ان کا نظارہ اس پوائنٹ پر آ کر دیکھا جا سکتا تھا، بہت ہی پرکشش منظر تھا وہاں۔ تو وہ وہاں اسی پوائنٹ پر جانے کے لیے سے ریسٹ ہاؤس سے نکلے، اور میں بھی ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ تو وہ ایک آرمی آفیسر سے بات کرتے کرتے آگے بڑھتے تھے، اور میں اور ان کے ساتھ جو گاندربل کا ایک لڑکا غلام مصطفیٰ وہ ان کے ساتھ تھے، اور اس پوائنٹ پر پہنچ کر میں نے مولانا سے رخصت چاہی زوری مسجد کی طرف جانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سری نگر آ جائیں، مجاہد منزل آ جائیں۔ تو اتنا ہی انہوں نے کہا کہ آپ وہاں آ جائیں۔ تو اس کے بعد مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرا، لیکن میں وہاں نہیں جا سکا کیونکہ کرایہ کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پیدا کی کہ زوری مسجد گاؤں سے کچھ لوگ کشتی میں مچھلیاں لے کر سری نگر پہنچاتے تھے، اور وہ سفر وہ وولر سے نکل کر دریائے جہلم کے کنارے وہ سری نگر پہنچ جاتے تھے۔ تو ان میں سے ایک دوست نے، ہمسایہ جو تھا، ان نے کہا کہ اگر آپ سری نگر جانا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ چنانچہ کشتی میں سوار ہو کر جو رات بھر سفر کرتی رہی، تو ہم سری نگر پہنچے، اور اس کے بعد میں پوچھتے مجاہد منزل پہنچ گیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت مولانا مرحوم دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر کرسی بچھائے۔ تو میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ آ گئے ہیں، تو ہاں آپ بیٹھ جائیں، بس یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو یہ ان کا کہنا کہ بیٹھ جائیں، یہ 4 سال تک محیط ہوا یہ بیٹھ جانا۔ تو یہیں ہم نے پھر ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا، پھر منشی فاضل کا امتحان پاس کیا، انگریزی میں میٹرک پاس کیا، اور اس طرح پھر انہی کی وساطت سے مجھے ٹیچری کا منصب ملا، اور یہ عرصہ بھی 4 سال تک محیط تھا۔ اور اس طرح مولانا مسعودی نے میری تربیت بھی کی ہے، اور مجھے پالا پوسا بھی ہے، اور میری تعلیم کا بھی بہت خیال رکھا، اور پھر مجھے ملازمت دلانے میں بھی انہی کا حصہ ہے۔